الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، دنیا کی وقتی زندگی بہت تھوڑی ہے. جسے دنیا میں بچے بہت تھوڑے وقت کے لیے کھیل کود کرتے ہیں اور اپنے کام میں لگتے ہو، مدرسے میں، اسکول میں. کھیل کود کا زمانہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. ایسے دنیا کی زندگی بھی بہت تھوڑی ہے اور دنیا کی زندگی کی ضرورتیں بھی بہت تھوڑی ہیں. اور ان بہت تھوڑی ضرورتوں میں بھی ایسا ہے کہ آدمی تمام ضرورتیں پوری کر نہیں پاتا اور موت آ کر اسے پکڑ لیتی ہے. اور آخرت کی زندگی جو ہے ابدی ہے. اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی. جس کی ابتدا تو موت سے ہے، انتہا کہیں نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی ہے اور وہی حقیقی زندگی ہے. وہاں کی راحت ابدی ہے، کامیابی ابدی ہے، جوانی ابدی ہے، زندگی ابدی ہے. جی کی چاہتوں کے پورا کرنے کا سامان ابدی ہے. اور زندگی میں جو انسان ناکام ہوگا اس کی ناکامی بھی ابدی ہے، پریشانیاں ابدی ہیں، اللہ کا غصہ ابدی ہے، جہنم کی آگ کا جلانا ہمیشہ کے لیے ہے. جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے انہیں بچھو ڈسیں گے، سانپ ڈسیں گے، فرشتے انہیں ماریں گے. فرشتوں کی پٹائی ہے، آگ کا جلانا ہے. عذاب کے طور پر انہیں گرم گرم پانی پلایا جائے گا. ایک مرتبہ نہیں، بار بار. اس پانی کے پینے سے ان کے پیٹ کے آنکھ کٹ کر باہر نکلیں گے. پھر فرشتے ان آنتوں کو لے کر ان کے منہ کے راستے سے ٹھوسیں گے. پھر یہ پانی پئیں گے، پھر کر کے نکلیں گے. جہنمی جہنم میں ڈالے جانے کے بعد جہنم کی گاہ اتنی سخت ہے کہ ان کی چمڑیاں بار بار ان کے جسموں سے ادھر کر نیچے گرے گی.
اور پھر دوبارہ انہیں چمڑی دی جائے گی. بار بار اس کی عذاب میں یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی عذاب کم نہیں ہوگا. آخر کی وجہ بھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدی کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مرنے کے بعد دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں انسان کو ضرور جانا ہے. ما بعد الموت، موت کے بعد یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے. ما بعد الموت الا الجنت اور النار. کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، آدم علیہ السلام کی سے لے کر قیامت تک کے لیے جو بھی انسان آئیں گے، انہیں ان دو ٹھکانوں میں سے کسی ٹھکانے میں جانا ہے. یا تو ہمیشہ کی راحت آرام کی جگہ جنت میں ہے، یا ہمیشہ کی عذاب اور مصیبت کی جگہ جہنم ہے. ہاں، تیسری جگہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی نے اللہ کی قسم کھا کر بات فرمائی. قسم کھائی جاتی ہے تاکید کے لیے، کسی چیز کی تاکید اور یقینی بتانے کے لیے. ہاں، اور سچ بات ہے، اس کے لیے آدمی قسم کھاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی کا تو فرمانے کافی تھا. آپ تو خود صادق المصدوق ہے، لیکن پھر بھی آپ دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھ کر قسم کھا کے فرما رہے ہیں بات کہ میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ مرنے کے بعد دنیا کے تمام انسانوں کے لیے دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں کو جانا ہے. یا تو ہمیشہ کی عذاب میں یا ہمیشہ کی راحت میں. چاہے بادشاہ ہو، وزیر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مزدور ہو، تاجر ہو، سارے ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورتیں ہوں، ہر انسان کو ان دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے میں جانا ہے. اور آخر کے ان دونوں ٹھکانوں کا مدار دنیا کی زندگی پر ہے. اس اللہ نے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو یہ دو راہیں سمجھائی کہ مرنے کے بعد یا ہمیشہ کی راحت و آرام کا راستہ کون سا ہے، جس طریقے پر زندگی گزارنے پر آدمی ہمیشہ کی راحتوں میں جائے گا، اور وہ راستہ کون سا جس راستہ چلنے پر انسان ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب غصے کا شکار ہو جائے گا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے سامنے کیے ہیں. اور پورے قرآن پاک میں آپ کو یہی ملے گا، جنت اور جہنم. ان دو کی دو راہیں قرآن پاک میں آپ کو ملے گی. جنت کی نعمتیں اللہ نے سمجھائی ہے قرآن پاک میں. پڑھیے، آپ قرآن پاک کو پڑھیے، وقت نکالیے، اور علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھیے. قرآن پاک میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو بھی سمجھایا ہے اور جہنم کے قسم قسم کے عذاب بھی بتائے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم میں کیسے کیسے عذاب دیے جائیں گے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیلی طور پر امت کو سمجھایا ہے، اس کی تفصیل بیان کی آپ نے. انسان زندگی گزارنے کے اعتبار سے وہ دو راہیں اس کے پاس ہیں. ایک راہ اپنی من چاہی ہے کہ جو چاہے کرو، دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر چلو اور دنیا ہی کو سامنے کا زندگی کا نظام بناؤ. ایک راستہ ہی ہے. اور
دوسرا کام رب چاہی ہے کہ آدمی زندگی رب چاہی گزارے. جس اللہ نے اس کو وجود دیا، پیدا کیا، اس کی ایک ایک ضرورت کا انتظام کیا. ہاں، اسے کچھ پتا نہیں تھا مجھے دنیا میں کیا کیا ضرورتیں ہم پیش آنے والی ہیں، لیکن اللہ نے اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اس کا کیا. اور دنیا میں آنے کے بعد اسے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ماں کے پیٹ سے ہی اس کی تمام انتظامات کر کے اس کو پیدا کیا ہے. جی ہاں، پورا جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے اور جس رب نے اس کی پوری کائنات کا نظام اس کے لیے چلایا ہے اور آخرت کی ابدی زندگی کا نظام اس کے لیے بنایا ہے، اس آخرت کی ابدی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی یہ حاصل کر لے، اس کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ نبیوں کے ذریعے انسانوں کو بتایا کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے. اس اللہ نے انسان کو اس کائنات کے نظام سے نفع اٹھانے سے روکا نہیں. دنیا میں قسم قسم کی نعمتیں اللہ نے پیدا کی، انسان کے لیے پیدا کی ہے. کھاؤ پیو، قسم قسم کے پینے اور پینے کی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں. اللہ نے جانوروں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے. کہ جانوروں میں جس کو تمہارے لیے جو حلال ہے ذبح کر کے کھاؤ، ان جانوروں کے ذریعے تم اپنی ضرورتیں پوری کرو. پہاڑوں پر تم سامان لے کر نہیں جا سکتے، ہمارے بنائے ہوئے جانوروں کو اپنے سامان اٹھا کر پہاڑوں پر سامان لے کے جاؤ. تمہیں دنیا میں جی بہلانے اور خوشی کے لیے جانور پالو، گھوڑے پالو، سواری کرو، تمہاری لیے ہے یہ. عورتیں تمہاری بیویاں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں. شادیاں کرو، اولاد تمہیں چاہیے ہم اولاد تمہیں دے رہے ہیں. یہ سب کرو لیکن ہماری مرضی کے مطابق کرو، اپنی مرضی پر نہیں. اور ہماری مرضی کیا ہے؟ وہ مرضی سمجھانے کے لیے انبیاء کو ہم نے بھیجا ہے. اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اسی لیے بھیجا ہے کہ تمہیں ہماری مرضی سمجھائے کہ ہماری مرضی کے مطابق کپڑے کیسے پہنو گے، ہاں کھانا کیسے کھاؤ گے، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیسے کھانا کیسے نہیں کھانا، شادی بیاہ کیسے ہوگی، تمہارے نکاح کیسے ہوں گے، تمہارے بچے تمہارے پاس ہیں، ان بچوں کی پرورش تربیت تمہیں کیسے کرنی ہے، تم اپنے گھروں میں کیسے زندگی گزارو گے، محلے میں تمہیں کیسے رہنا ہے، اپنے ملنے جلنے والے کے ساتھ تمہاری زندگی گزارنے کا راستہ کیا ہوگا. یہ سب سمجھایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے. اسی کا نام دین اسلام ہے. دین اسلام کے معنی انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ پسند کر کے اللہ نے دیا ہے اس طریقے حیات کا نام دین اسلام ہے. اس میں کھانے سے نہیں روکا گیا، پینے سے نہیں روکا گیا، شادی بیاہ سے نہیں روکا گیا، مکان کی ضرورت سے نہیں روکا گیا، سواری کی ضرورتوں سے نہیں روکا گیا. ہاں، انسان کی ضرورتیں ہیں، انسان کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا ایک ضرورت انسان کی ہے، لباس اس کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان اس کی ضرورت ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی ایک ضرورت بیوی بھی ہے، نکاح اس کی ضرورت ہے، اور سواری. یہ 5 ضرورت انسان کی ہیں. ان
5 ضرورتوں کو پورا کرنے سے روکا نہیں گیا، لیکن ہاں ان 5 ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ یہ 5 ضرورتیں پوری کرو، لیکن فضول خرچی کے ساتھ نہیں، فضول خرچی نہ کرو، اس میں ان ضرورتوں کو پورا کرو، لیکن اس میں تبذیر نہیں ہونی چاہیے، بغیر ضرورت کے اس میں خرچ نہ کرو۔ اسراف تو کہتے ہیں ضرورت خرچ کرنے کی ہے، لیکن خرچ کرے ضرورت سے زائد، اس کا نام تو اسراف ہے۔ تبذیر کہتے ہیں بغیر ضرورت کے خرچ کرنا، ضرورت نہیں ہے یہ خرچ کیا ہے۔ ہاں علماء کی جماعت جا کے بیٹھ کے پوچھی ہوئی ہے۔ اور تیسری ایک چیز ہے خرچ کرنے کی طرف، مصرفین کیسے ہے قرآن میں، مصرفین کہ اللہ کی جو نعمتوں کو حرام طریقے سے خرچ کرنا۔ ہاں یہ تین لائنیں ہیں، 3 اسٹیپ ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذر تبذیر کے ساتھ خرچ کرنے والے، بغیر ضرورت خرچ کرنے والے، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، وہ تو شیطان کی گروپ میں اور شیطان کی پارٹی میں داخل ہوئے۔ ہاں قرآن پاک میں 2 جماعتوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان، ایک اللہ کی جماعت۔ ہاں الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت میں جو بھی شامل ہوگا وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا، اسے اللہ کامیاب کریں گے۔ اور ایک ہے حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ جو شیطان کی پارٹی میں جائے گا یہ تو نقصان اور دھوکہ اور خسارے میں رہے گا۔ خسران، قرآن جسے خسران کہتا ہے وہ یہ معمولی نقصان کا نام خسران نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ 2 جماعتیں ہیں، تیسری جماعت قرآن میں نہیں ہے۔ اب آپ بھی سوچے میں حزب اللہ میں ہوں یا حزب الشیطان میں ہوں۔ اسی میں بھائی میرا چیزوں، یہ زندگی بنانے کے لیے ہے، ہمیں جو اللہ نے دنیا میں زندگی دی ہے یا جو کچھ زندگی کا سامان دیا ہے، اس کے لیے آخرت بنانی ہے ہمیں۔ جو آخرت بنا کے جائے گا وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے کتابوں میں جو آتا ہے ادا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کان کھول کر سن لو، یہ کائنات کا پورا نظام اور دنیا کو اللہ دعائیں نے پیدا کیا ہے۔ آج دنیا میں دنیا کی ہر چیز سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ انسان اٹھا رہا ہے، جانوروں سے، مشینوں سے، ہواؤں سے۔ یہ آپ کے موبائل کا جو تحقیق کی گئی اور اس کو جو ایجاد کیا گیا ہے، اس کا تعلق تو ہواؤں کی لہروں سے ہے، ہواؤں کی لہروں سے ہے۔ اور اللہ کے نبی نے 1400 سال میں دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشر تضب الریاح، یہ حزب العظم میں دعا ہے، تقیو بھیج دیا، اللہ میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس شر کو ہوائیں لاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ میں اس خیر کو تجھ سے مانگتا ہوں جس خیر کو ہوائیں لاتی ہیں۔ جو لوگ حزب العظم پڑھتے ہو نا، وہ ذرا ایک دعاؤں پہ غور بھی کرو۔ 14 سال پہلے، یہ تو ابھی ان کو تو ابھی سوجی ہے، اس
جیسے کہتے ہیں قرآن پاک میں اولین اور آخرین کا علم ہے ہر لائن کا. یہ تمہارے جتنے ٹیکنالوجی کے جتنے فنون اور جتنے علوم ہیں اس کے موجد مسلمان ہیں. ہاں یہ جتنے بھی ہیں. اور ان ظالموں نے جس وقت ہی قسطنطین اور اسپین کو انہوں نے تباہ کیا ہے اور اسپین کو ان لوگوں نے فتح کیا ہے، ان اللہ کے دشمنوں نے سب سے پہلے انہوں نے کرتبہ کے تمام کتب خانوں کو قبضے کیا ہے. اسی کو اقبال مرحوم نے اپنے اشعار میں کہا ہے، کتابیں اپنے آبا کی جنہیں میراث پائی تھی، کتابیں اپنے آبا کی جنہیں میراث پائی تھی، انہیں یورپ میں جو دیکھا تو دل ہوتا ہے سی پارا. جی ہاں لوگ ہیں. لیکن ہم نے اپنی نعمتوں کی، خدا کی دی جانوں کی قدر ہم نے نہیں کی. اس میرے بھائی میرا عزیز ہو، آخر کی ابدی زندگی کے بننے کا تعلق جو ہے اس دنیا کی زندگی میں اس کا مدار ہے. اسی زندگی دنیا کی زندگی سے آخر کی بنے گی اور اسی دنیا کی زندگی میں انسان اپنی منمانی زندگی گزارے گا تو اس کی آخر کی ابدی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہوگی. اسی کو قرآن نے شقی اور سعید یہ دو گروہ سے تعبیر کیا قرآن پاک میں، اما شقی و اما سعید. یہ دنیا کے زندگی گزارنے والے انسان، مالدار، غریب، بادشاہ، یہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی طبقات کے لوگ ہیں، یا تو یہ ہمیشہ کی سعادت حاصل کر کے سعید بن کے جائیں گے یا ہمیشہ کی شقاوت زندگی میں لے کر ہمیشہ کے لیے شقی بن کے جائیں گے. ہاں زمین کی دھرتی پر ابھی تو کوئی جو اپنے آپ کو جو کہتا رہے، لیکن مرنے کے بعد نہ کوئی مالدار ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ وزیر ہے، نہ کوئی کچھ ہے نہ کچھ ہے. دو میں سے ایک ہے، یا تو شقی یا سعید مرنے کے بعد. اور شقاوت اور سعادت کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، ٹیکنالوجی سے نہیں ہے، دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے، طاقت اور قوت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہاں شقاوت اور سعادت کا تعلق ہر انسان کے دل سے اور اس کے جسم کے استعمال سے ہے. ہاں ہر انسان سے اللہ کے دو مطالبے ہیں، اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کر اور اپنے جسم کے اعضاء کے استعمال کو ٹھیک کر تو تو سعید بن جائے گا. اور اگر تو نے ٹھیک نہیں کیا تو چاہے تو کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، تو شقی ہے اور شقاوت کی زندگی گزارے گا. ہاں دل کو ٹھیک کر، ہاتھ پیر کے استعمال کو ٹھیک کر. پھر ٹھیک دل کون سا ہے؟ اللہ نے انسان پر نہیں چھوڑا اس کو، تاکہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے اس بات کو سمجھایا. قلب سلیم کون ہے؟ کہ قلب سلیم وہ ہے کہ جس دل میں ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو بسایا گیا ہو، وہ قلب سلیم ہے. اسی کی محبت، اسی کی عظمت، اسی سے تعلق، اسی کو سب کچھ کرتا کرنا، سمجھنا، یقین کرنا اور اسی کو اپنے محبوب قرار دے دینا، یہ ہے قلب سلیم. ہاں اور اعضاء و جوارح کا استعمال
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو استعمال کرے گا یہ صحیح استعمال ہے، اور اس کے خلاف اگر استعمال ہو رہے ہیں تو یہ اللہ کیا ناپسندیدہ ہے۔ تبلیغ کی سبھی محنت سے ہر مسلمان سے یہ کہا جا رہا ہے اپنے دل کو ٹھیک کر، اپنے جسم کے اعمال کے استعمال کو ٹھیک کر لے، اللہ تیری دنیا بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت کی زندگی بھی تو کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں، حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ ساتھ دینے کے بعد اپنے دل کی دنیا کو صحیح کیا۔ جس دل میں 360 بتوں کا یقین تھا اسے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے یقین کو دل میں بھرا۔ اور ایک اللہ کی بڑائی کو دل میں اتارا، اور اللہ کے سوا ہر ایک کی بڑائی کو دل سے نکالا۔ ہاں، شرک کے زمانے میں جب ایمان نہیں آیا تھا یہ بہت کو بڑا مانتے تھے، روم کو، فارس کو، پتہ نہیں کیسے کیسے رؤسا کو، اور ان بڑوں کی میرے دوستوں میٹنگوں میں اور ان کے دربار میں حاضر رہنے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں اور بڑے بڑے بڑا بڑا مال بھیج دیا کرتے تھے کہ فارس کے، ایران کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے کی کوئی کرسی مل جائے تو بڑے بڑے ہتھیے دیا کرتے تھے، جگہ پان جیسے آج کل کا بیوقوف انسان کرتا ہے نا، تم کو کرسی مل جاؤ گے، پھر چاہے بات میں جانے کا نہیں پڑے، کرسی ملنی چاہیے۔ ایسے وہاں تو اس زمانے میں نہیں، اس زمانے میں روم اور فارس لوگ بڑے افراد تھے اور اسی کو سب کچھ لوگ سمجھتے تھے، صحابہ بھی اسی میں تھے، ایمان سے بیٹھے، لیکن جب ایمان قبول کیا اور ایمان دل میں اتر گیا تو پھر یہ سب کے سب دلوں سے نکل گئے، ان کی بڑائی عظمت کچھ نہیں رہا، ایک اللہ کی بڑائی اسی کے عظمت دل میں، بڑے سب سے وہی ہیں، اس کے سوا کوئی بڑا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا کے معنی اللہ کے سوا جو کوئی ہے وہ سب چھوٹے ہیں، سب مخلوق چھوٹی، جبرائیل بھی چھوٹے، حالانکہ جبرائیل اللہ نے اتنا بڑا جسم دیا ہے، پیدا کیا اسے کہ اس کا سر عرش معلیٰ پر ہے اور اس کے پیر تحت الثری میں ہیں، اور 600 اسے پر دیے، 600 پر، ان 600 پروں میں 2 پر اگر وہ پھیلائے تو پوری کائنات اس کے نیچے آ جائے، اور اسے اتنی طاقت دی ہے کہ لوط علیہ السلام کی بستیاں، ان بستیوں کو انہوں نے جبرائیل امین نے اپنے پر کے ایک کونے کو اٹھایا، وہاں اس تمام بستیوں کے زمین سمیت، اور اٹھایا، اتنا اونچا اٹھایا کہ آسمان کی مخلوق میں ان کے گرگوں کی آواز سنی، اور پھر اوپر لے جا کر پھر پلٹا ہے اس قوم کو۔ اس میں بھائی میرا جیزو، اللہ بہت بڑے ہیں، ہمارے سوچنے سے بھی بہت بڑے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے بہت بڑے ہے وہ، اور ہر چیز کے اس کے پاس خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس تو آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں، جیسے اس کی ذات لامتناہی ہے، اس کے تمام خزانے وہ بھی لامتناہی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ صحابہ نے اللہ کو اس طرح پہچانا تھا، ہمارے نے اللہ آپ کے سامنے اللہ کیا کرنا، آگے کچھ پتہ نہیں اس کو، کبھی اللہ کو سوچا بھی نہیں، نبی کی تعلیمات سے اللہ کو پہچانا بھی نہیں۔ آج کا مسلمان زندگی
ہوٹلوں پر، پارکوں میں، اور تمہارے احمدآباد کا مسلمان کلبوں میں، بڑے شہروں میں کلبوں میں اپنی زندگی کے قیمتی اوقات برباد کر رہا ہے. ہاں، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. آج کا مسلمان سائنس کے اوپر سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا کچھ نہیں پتہ ہے. اور وہ بھی دنیا کے نادانوں کی حوالے سے جو بتائے گا. ہاں، اور بھی پتہ چلے گا میرے پاس بہت کچھ ایجوکیشن ہے. کیا تیرے پاس ایجوکیشن ہے؟ شہادت کا. تو اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتا، اللہ کے غیبی نظام کو نہیں سمجھ رہا، تو اللہ کی طاقت اور قدرت کو نہیں تو نہ سمجھا. جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے سامنے ان انسانوں کی طاقت اور طاقت اور پاور جو تم دیکھ رہے ہو، اس پاور اور طاقت کی حیثیت تو اللہ کے نزدیک مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے. لوگ یہ سپر پاور تو گیا، سپر پاور اس کو کہہ رہا اللہ بھی. ہاں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تو اپنا والی اور جن کے ساتھ تو اپنی تمام جن کے ساتھ اپنی تعلقات کو جوڑ رہے ہو اور جن سے اپنی مدد لینا چاہتے ہو، ان کی مثال تو اللہ کے نزدیک مکڑی کے جالے کی طرح بھی نہیں ہے. ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، کئی لوگ ہم تم کو ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو اور جن سے اپنی امیدیں باندھ رہے ہو، یہ تو تمام مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تمہیں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہے، یوں کہہ اللہ نہیں. ایک ہلکی جیسا مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. بولو، ارے بولو کہ امریکہ کا باپ، رشیا کا دادا اور یورپ کے گاؤں مل کر اور ایک تمام یہ میرے دوستوں پیٹرول کے جتھے کے دعوے دار، یہ سب مل کر ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ ارے بولو، کیوں بولتے نہیں ہم؟ اس میں کوئی شک ہے تو زور سے بولو، پیدا کر سکتے ہیں تو کیوں بولتے نہیں زور سے؟ کوئی تو شک ہے. شب کو تلا کے بتاؤ، چلو جا کے بتاؤ، اس کو بتائیے ایک مکھی پیدا کر بتا. ایک مکھی ہرگز لن کہہ رہا قرآن، لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. ایک مکھی سب جمع ہوگا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، کہ سب کے سب مل کر ایک مکھی کو ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. اگر مکھی پیدا کرنے کی بات ہے، اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز چھین کر بھاگے تو یہ چھوڑا بھی نہیں سکتے. وہی يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا قرآن کا شيئًا تھوڑا کچھ، یہ چھوڑا بھی نہیں سکتے. یہ حال ہے کا صحابہ نے اپنے دل میں جب اللہ کی بڑائی کو اور عظمت کو اتار لیا
تو یہ مخلوق پوری کی پوری روم اور خارج ان کی طاقتیں قوتیں صحابہ کے نظروں کے سامنے ہج ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی ایک صحابی رسول رستم کے دربار میں جا کر رستم سے کہتا ہے، حالانکہ کس پوزیشن میں گئے وہ، ان کے پاس ایک تھوڑی سی لنگوٹ باندھی ہوئی تھی کپڑا، اور سینے پر گھوڑے کا چین باندھا ہوا تھا، اور جو تلوار تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس پوزیشن جانے کے بعد وہ رستم کو چیلنج دے رہے ہیں، رستم کو کہ ہم تیرے پاس ایک بات لے کر آئے ہیں، قبول کر لے، نہیں قبول کرتا تو کھلا میدان میں فیصلہ ہوگا۔ وہ کس بنیاد پر ہے؟ کس بنیاد پر ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، زمین و آسمان کا مالک، کائنات کا پیدا کرنے والا، سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی زمین کو ہلا کر روک بھی نہیں سکتے، ارے ان کی زمینوں کو اللہ ہلانا شروع کرے تو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ یہ تو اللہ آ کر ان کے خلاف مچھر کو کر دے، مچھر کو، تو یہ مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جیسے نمرود نے نہیں کر سکا۔ نمرود دنیا کا دعوے دار تھا، میں سپر پاور ہوں اور میں پوری دنیا کا مالک ہوں اور میں رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس نے نمرود نے، جیسے آج کل یہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دل ہے، اللہ دل دیتے ہیں، نادانوں کو تو دل دی جاتی ہے۔ ہاں اللہ تو بہت بڑے ہیں، ہاں ان کے چلو نادانوں چھوڑو۔ تو نمرود کو بھی دل دی تھی تو نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو اللہ نے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کو کا اس کے ناک کے راز گھس جاتا، نہیں روک سکا، اندر چلا گیا وہ، اور اندر بھیجے کو کھانا شروع کیا اس نے، اور اندر ہلنا شروع کیا، جیسا کہ آپ نے اور آپ کے ہوتے نا، وہ چیز کام میں گھس جاتے ہیں، وہی تو آپ سے پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف میں اندر میں ہلتا رہتا ہو کیڑا، ناک میں گھسا اندر ہی ہلتا رہتا ہے، تو اس کے دماغ میں اللہ نے گھسا وہ ہلتا رہتا ہے، اور جب ہلے تو اس کو تکلیف ہو ہے۔ اچھا اس کا علاج کیا اللہ نے سوچا کہ جوتے مروا، تو جوتے مارا تو جوتے مارنے والے کے جوتے کے مار سے تکلیف سر میں وہ مار کی ہو تو وہ بھول جاتا ہے مچھر کی تکلیف، تو کیا سمجھے کہ علاج برابر ہے۔ تو اللہ نے کہتا کہ جوتے کھا کے بعد بہت سے دماغ اونچا کیا ہے، تو اللہ نے ایسا ہی کرنے پھر اللہ نے کہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک دیتے ہیں۔ کتنے بھائی میرا عزیزو، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہم اپنی ایمان کی قدر کریں اور ایمان پر محنت کر کے اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں۔ یہ بات صاف ہے، جس دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اس دل میں خدا کے غیر کا ڈر نہیں رہتا، اور جس دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں آ جاتی ہے اس دل میں خدا کے غیر کی بڑائی نہیں رہتی۔ اور یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ کا جو بھی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے خدا اسے اپنے غیر سے نہیں ڈراتا۔ ہاں، اور یہ اللہ کی میرے دوست اللہ کا ضابطہ ہے کہ جس بندے کے دل سے جس مخلوق کا ڈر نکل جاتا ہے وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل سے آگ کا ڈر نکل گیا
فرشتے بھی آئے، آپ کہیں تو ہم پانی برسائے، آپ کو بجھاتے یہ کر دیں کہ نہیں، میرا اللہ میرے حال بہتر جانتا ہے، کوئی ڈر نہیں اندر جانے کی، کوئی ڈر نہیں، ڈال دیے گئے اور آگ کے تہ میں پہنچ گئے آگ کی تہ میں، لیکن آگ بار ذکر نہیں کر سکی، نہیں جلا سکی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کو خود آرڈر دیا، خود لایا نارو گولی بڑھنے و سلام رہا۔ ہم نے کہا آپ سے اے یار ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم میں سارے زندہ ابراہیم اندر ہے، چلنا پورا کوئی نہیں کر سکے۔ لوگوں کو چلا سمجھ میں نہیں آتا، چلنے میں تو بڑی تاثیر ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو سجا چلنا پر رکھ کر انسان کی پیدائش کی نظام کے اللہ نے چلی پہ رکھا ہے۔ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں رحم قرار پاتا ہے تو 40 دن پانی کا رتبہ 40 دن کے بعد خون سے بدلتا ہے، پھر 40 دن کے بعد خون گوشت کے لوٹے سے بدلتا ہے، اور پھر تیسرے چلنے میں اللہ تعالی شانہ ہڈیاں پسلیاں سب بنا کر اس کو گوشت پہنا دیتے ہیں۔ 4 مہینے میں انسان بولو پورا ہو جاتا ہے، اور 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرشتے کو بھیج کر روح ڈال دیتے ہیں۔ جہاں فرشتہ اللہ کے حکم سے روح ڈالتا ہے، اب یہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ابھی تک گوشت روٹ رہا تھا، اب زندگی آ گئی۔ اب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر 4 مہینے کے حمل کے بعد کسی خاتون کے پیٹ میں بچہ ہلنا شروع نہ کرے نا تو وہ بہت ڈرتی ہے کہ بچہ مرا ہوا تو نہیں اندر۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو 4 مہینے اندر ہی برابر گشت کرتے رہتا ہے۔ اس گشت کرنے کے نتیجے میں وہ 3 انچ کا بچہ 7 اور 8 پاؤنڈ کا تیار ہو جاتا ہے۔ 5 مہینے اندر ہی کشت کرتے کرتے وہ دنیا میں آنے کے قابل اللہ سے بنا دیتے ہیں۔ ہاں، پھر دنیا میں آنے کے بعد اس میں اتنی استعداد پیدا ہو چکی ہے کہ اب دنیا کی آب و ہوا سے اس کی نشو و نما ہوتی رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 4 مہینے اس لیے مانگتے ہم، 4 مہینے اللہ کے دین کی محنت کے لیے، نبی کی والی محنت میں 4 مہینے اپنی ضرورت سمجھ کر اعمال میں لگاؤ گے، دعوت کی محنت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، ان 4 اعمال میں جب آدمی لگا رہے گا تو اس 4 اعمال میں لگنے کی وجہ سے 4 مہینے میں اس میں اللہ کی معرفت کے لیے خدا ڈال دے گا، یقین بنے گا، دل کی دنیا بدلے گی، غفلت سے خدا کے دھیان کی طرف، خدا کے غیر کے تعصب نکل کر ایک اللہ کی ذات عالی کا تعصب اس کی زندگی میں آئے گا۔ ہاں، اندر کی استعداد، ایمان کی طاقت اور اللہ کی اطاعت کی صفت و صفت، یہ 4 مہینے کے محنت کے نتیجے میں خدا پیدا فرماتا ہے۔ پھر یہ جب اپنے ماحول میں آتا ہے تو اس ماحول میں ایمان کی محنت کرتے ہوئے، اعمال کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس ماحول میں اس محنت کی کرنے کی بنیاد پر، اللہ کے راستے کی محنت کی بنیاد پر اس کی ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اعمال میں ترقی ہوتی ہے، اخلاق سنورتے ہیں، اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ کا تعلق میں پیدا ہوتا ہے تو اسے کسی اور کے تعلق کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کا تعلق معمولی چیز نہیں ہے، ہاں بہت زبردست طاقتور چیز ہے، پھر یہ زندگی گزارتا ہے۔ پھر اسی ماحول میں اس کی ایمان کی اعمال کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، محنت کرتے کرتے یہ ایمان اور اعمال میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے دنیا کا جانے کا وقت آیا، اب یہ ایمان کی پونجی نکل جاتا ہے،
اور اس کی محنت کے نتیجے میں جتنے لوگ محنت میں لگے ان تمام محنت کرنے والوں کے محنت میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے پورا ورکنگ پارٹنر کا تھوڑا نہیں ہوتا یہاں یا ورکنگ پارٹنر کا پورا ملتا ہے اللہ کیا اس کی محنت پر جتنے لوگ صحیح زندگی میں لگے اور صحیح اعمال پر آئے اور کرتے رہے تو جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا پورا اس کو ملے گا ہاف نہیں. اور وقت بھی نہیں ورکنگ پارٹنر میں تو وقت بھی ہوتا ہے اتنے سالوں تک یہی بھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کے قبر میں جانے کے بعد اس کی محنت پر جتنے بھی لوگ صحیح زندگی پر صحیح محنت پر آئے ہیں اور ان کی محنت کے لیے دوسرے جتنے بھی محنت پر آتے رہیں گے قیامت تک ان سب کا بدلہ اسے برابر ملتا رہے گا. اللہ کے دین کی محنت میں لگو. ہماری محنت پر جتنے لوگ نماز پڑھنے والے بنیں گے اعمال کرنے والے بنیں گے چاہے وہ اعمال صحیح کریں یا کمی کے ساتھ کریں ہمیں اللہ تعالیٰ شاہ کو جو بدلہ دیں گے وہ بدلہ مقبول عمل کا دیں گے. حضرات خیر جو ہے حضرت مائدہ کا رسول آ کرتے تھے دلالت خیر کا عمل بہت عظیم عمل ہے. اللہ میاں ہم کو اپنی شان کے مطابق مقبول عمل کا جواب دیں گے اس کے دائیں عمل کتنا کمزور ہو. باقی ہمارے اپنے عمل کا مطلب ہو ہمارے عمل کو اللہ جانچے گا قابل قبول ہے کہ نہیں. لیکن ہماری محنت پر جن اللہ کے بندوں کو خدا نے توفیق دی اور وہ عمل جیسے بھی کریں لیکن ان کے اعمال کا بدلہ تو ہمیں اللہ مقبول عمل کر دیں گے. یہ فرق ہے. خیر اس میرے بھائی میرا چیزوں دیکھو ہم موت سے غافل ہیں لیکن موت ہم سے غافل نہیں ہے اور ہم چاہے دنیا میں کتنی غفلت نہیں گزارتے ہوں ہر روز ہمارا موت کے قریب ہمیں لے جا رہا ہے اور دنیا سے ہمیں دور کرتا ہے. ہم دنیا سے دور جا رہے ہیں اور موت کے قریب جا رہے ہیں. سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی ترتیب کو صحیح کر لے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو راستہ بتایا ہے اس طریقے پر زندگی کو لے آئے. دکانوں میں کاروبار میں کھانے میں پینے میں کمانے میں خرچ کرنے میں بیوی بچوں کی تربیت کرنے میں ہر کام میں نبی کے ذریعے میں سب بس یہ کہہ رہے ہیں. تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مقدر کی روزی خوش ہو کر دے گا. مقدر کی روزی اللہ خوش ہو کر دے گا اور برکت کے ساتھ دے گا. برکت ہے روزی اور دنیا کی چیزوں کو تمہاری رحمت بنا کر دے گا. تو اگر ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب کو صحیح نہیں کیا تو اللہ نے تو طے کیا ہے جو دینا وہ دے گا. دنیا میں بہت بڑی تعداد کو ہے جو اللہ کو مانتی نہیں شرک کرتی ہے خدا کو ناراض کر رہی ہے لیکن سب کو خدا دے رہا ہے کیونکہ ان کو اللہ طے کر چکا ہے کہ دے رہا ہے کیونکہ مقدر کی روزی دے رہا ہے وہ. لیکن ایسے انسانوں کو مقدر کی روزی اللہ دے کر ناراض ہوگا بغیر برکت کے برکت نہیں ہوگی اور ان کی دنیا ان کے لیے عذاب بنے گی. احساس ہو رہا ہے عذاب اور دن میں تو اللہ تعالیٰ کھانوں ظالموں کو مسلط کر رہا ہے عذاب بن رہے تھا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے اللہم انی اعوذ بک مما یکون علی عذابا. اے اللہ میں تجھ سے ایسے ماں سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو مال میرے لیے عذاب بنے اور میں ولد یکون علی وبالا اور ایسی اولاد سے میں پناہ مانگتا ہوں جو اولاد میرے لیے وبال بنے.
نبی کی دعا ہے. آج یہ حال ہے دنیا کے انسانوں کے حالات کس کی بگڑ رہے ہیں؟ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. اپنی ذات پر صحیح محنت کریں. خود کو صحیح محنت زندگی گزارتے ہوئے ایک ایک فرد امت پر محنت کر کے انہیں زندگی کی صحیح محنت پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ 700 کروڑ انسان دنیا میں جو بس رہے ہیں ان پر رحم کھائیں کہ اللہ انہیں بھی آخرت کی ہمیشہ کی وبال اور مصیبت سے کیسے بچا دے. اس کی فکر کرنا ہمارے ذمہ ہے. یہ ذمہ داری ہم ادا کریں گے اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری ذمہ داری کے اٹھانے کے بقدر اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ ہماری مدد کرے گا. نبی کا فرمان ہے کہ المعونۃ علاقۃ المعونہ کہ جو آدمی دین کی جتنی ذمہ داری اٹھائے گا اللہ اسی کے بقدر اس کی مدد کرے گا. اب اس میں بہت سے ہوں گے یار تبلیغ والے جماعت سے کیسے جاتے ہیں یار ہمارا تو مشکل مسئلہ ہو رہا ہے یہ کیسے جاتے ہیں؟ پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ سوچو. تیرے نبی نے فرمایا ہے تو بھی جتنی دین کی ذمہ داری اٹھائے گا اللہ تیری مدد کرے گا ہر حال میں. نبی کا فرمان ہے خدا کی قسم سچ ہے. تو صحیح اس میں سچ میں اور اللہ ہی دے گا عزت کے ساتھ. تجھے تیری روزی عزت کے ساتھ پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ کا سمجھنے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ گورنمنٹ سرونٹ جو ہوتے ہیں گورنمنٹ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو کیا ان کی ضرورتوں کا انتظام گورنمنٹ نہیں کرتے؟ ارے بولو نا یار تو کہیں پہ رہتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں چیک آ رہا ہے ہر مہینے میں. ہمارا ایک ہمارے ساتھی تھے اپنے کا گھنٹی میں اور ریلوے ملازم تھے تو جس وقت نوکری کرتے زمانوں کے 500-700 تنخواہ تھے. ریٹائر ہونے کے بعد تو 5000 ہو گئی. ٹینشن آ رہا ہے. ہاں تو جب ایک حکومت کی ذمہ داری کو آدمی پورا کرتا ہے تو حکومت جو بیچاری بالکل فقیر حکومتیں جو ٹیکس ڈال کے وصول کرتی ہے وہ بھی اپنے ملازمین اور سرونٹ کی وجہ سے خیال رکھتی ہے. تو اللہ تو بڑے کریم ہے غنی ہے. اس کے بعد دعویٰ خزانے ہیں. اس اللہ نے اس مسلمان پر حضور پاک علیہ السلام کے خط نبوت کی نسبت پر اسے دعوت کی محض کا ذمہ دار بنایا ہے اور پوری انسانیت کا ذمہ دار بنایا ہے. جب یہ اپنی ذمہ داری کو اٹھائے گا تو اس ذمہ داری کو اٹھانے پر کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ اسے اسباب نہیں دے گا؟ ارے کہ دنیا کی گورنمنٹ نے تو کلکٹر کو ایک علاقے کا ذمہ دار بنایا ہے اور کام ذمہ داری دی ہے تو اس پورے علاقے کی ذمہ داری پورا کرنے کا اس کو گاڑی چاہیے گاڑی دو اور گاڑی کے لیے گاڑی بھی دو. کوئی رہنے کے لیے بغل کا بنگلہ بھی دو. پھر بنگلے سے تمام چیزیں ہمیشہ کے بھی دو. جتنی ضرورت اس کی ہے اسباب کی وہ تمام مہیا گورنمنٹ کرتی ہے. کیوں کہ گورنمنٹ کا وفادار ہے. گورنمنٹ کی جو ذمہ داری اس کو دی وہ پوری کر رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کو ڈالا تھا. صحابہ نے جب اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کیا تو سمندروں میں رستہ دکھا بنانے کے لیے زور پڑی تو اللہ سمندر راستہ بتایا پڑا گیا. کیا ہم تو الجیریا کے الجزائر کے میرے دوستوں جنگلوں میں وہاں پر میرے دوستوں چیتے شیر وغیرہ جانور ان جانوروں سے جنگل کو خالی کرنے کی ضرورت پڑی تو صحابی رسول نے اتنا کہہ دیا او جانوروں ہم یہاں پر اپنی چھاوری ڈالنا چاہتے ہیں خالی کرو ورنہ پھر ہم آگ لگا دیں گے. سب چلے گئے. ہمارے صاحب اللہ تعالیٰ ممبر رسول پر میرے دوستوں خطبہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سماج کر کے ٹی وی کی زمانے میں لیکن اللہ کی قدرت تھی تو اللہ نے ہمارے فاروق کو مسلمانوں کی جماعت وہاں سے 300 میل کے دوری پر
دشمن کے مقابلے میں کی، وہاں پر امیر جماعت کی کوئی بھول چوک تھی اور دیکھا کہ امیر جماعت نے تو اپنے ساتھیوں کی جماعت کو پہاڑ کے اس طرف رکھنا چاہیے تھا، رکھا نہیں ہے اور دشمن ان پر وہاں سے آ جائے گا، تو یہاں خطبہ پڑھتے ہوئے سب اللہ دکھایا اور یہاں خطبہ پڑھتے پڑھتے کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل، ساریہ صحابی امیر جو تھے ان کا نام ہے، یا ساریہ الجبل، او ساریہ، ارے پہاڑ کی طرف کے معاملے کو صحیح کر۔ یہاں سے اللہ نے صحابہ کی کوئی شکل بھی دکھایا اور یہاں سے آواز کو وہاں پہنچایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق کے خطبے کا مضمون لے کے چل رہے تھے اور اسی کے درمیان میں یہاں سارے جبل بول رہا ہوں کیا ہے کیا، تو جب خطبے سے نیچے اترے تو صحابہ کا ساری بات سمجھ نہیں آیا، انہوں نے کہا ارے ساریہ کی جماعت اللہ کے خانہ دشمن کے مقابلے میں اس کے حالات یہ تھے، میں نے یہاں سے کوئی رہبری کر دی کیا ساریہ جبل۔ جب ساریہ جماعت لے کر آئے واپس، انہوں نے کہا ہم نے عمر فاروق کی آواز سنی ہے، اس آواز کو اس نے پہنچایا، ارے بولو آج کے زمانے کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ہاں، اور کوئی حالت کیسے لکھا ہے اللہ نے، جب ہم اللہ کے بندے تھے، اللہ ہمارے لیے پوری کائنات کو اس نے مشغل کر رکھا تھا۔ ہاں، رہی دنیا تو اپنے لیے ہی ہے، اگر زمین دنیا میں ایک بھی اللہ کرنے والا باقی نہیں ہوگا تو یہ پوری دنیا کو خدا تو کیا ختم کر دیں گے۔ ایک ایمان والے کی برکت سے دنیا کو قائم رکھا ہے۔ اس میرے بھائی میرا چیزوں، اللہ کے لیے بہت سالوں سے بات سنتے رہتے ہو اور آج کل پہ ٹالتے رہتے ہو، زندگی کی ترتیب نبی والی محنت پر لاؤ، نبی والی محنت کی ترتیب پر دنیا کو نبی والی محنت کے تابع کرو، دنیا کے تابع دین کو مت کرو، دین کے تابع دنیا کو کرو۔ جس دن دین کے تابع دنیا ہو جائے گی اس دن ہماری دنیاوی دین بن جائے گی، اور جب دین بن جائے گی تو پھر میں دوستوں اس دین کے ساتھ خدا کی مدد شامل ہو کر ہماری دنیا اور آخرت خدا بنا دے گا۔ ہاں، اسلام ذریعے کبھی نہیں آیا دنیا میں۔ عمر فاروق نے اس امت کے بعد سمجھائی نہ نہ ہم تو دنیا میں سب سے ذلیل تھے، آج در اللہ ہو اسلام کے ذریعے خدا نے عزت دی ہے، اسلام عزت کا راستہ ہے، اسلام کے راستے سے عزت ملے گی، آسانیاں خدا دے گا اور دنیا میں اللہ تعالی شان ہو، دنیا میں امامت دے گا، دنیا کے قوموں کی امامت خدا دے گا تمہیں۔ ہاں، اس میں بھائی میرا عزیز ہو، زندگی کی ترتیب مت ہو، مقدر کی روزی کہیں نہیں جائے گی، 8 مہینے کماؤ گے اس میں بھی خدا 12 مہینے ہی کی روزی دے گا، اور اللہ کے دین کی محنت میں جان مال کو قربان کرتے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ شان ہو، اس محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری دنیا کو بھی اللہ آسانی سے ہمارے حوالے کرے گا، آخرت کی زندگی ہماری بن جائے گی، اور دنیا کے انسان اس سے دوستوں پریشانیوں سے نجات پائیں گے، اور دنیا کے انسانوں کو ہدایت کی والی زندگی ملے گی اور ہم اس کا ذریعہ بن جائیں گے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ شان ہو ہمیں خیر کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ یہ سب کے سب طے کرو کہ اب اس دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر موت تک کریں گے، انشاءاللہ تو بعد میں کہیو کریں گے نہیں کریں گے، انشاءاللہ تو چھوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، انشاءاللہ کہنے کا حکم کب ہے کہ کسی چیز کا فیصلہ یقینی کر کے پھر انشاءاللہ کہو، یوں بغیر تو انشاءاللہ نہیں، بھائی کرنا ہی ہے، اب انشاءاللہ کہو، ٹھیک ہے، اگر کسی چیز کا ارادہ ہی نہیں انشاءاللہ۔ دلہے میں بیٹھے ہیں، دلہے میں پتا کی چھوکری پہ اتنے میں لکھا ہوا ہے
یہ بنا کے تو قبول کی انشاءاللہ نکاح نہیں ہوگا. تو وہاں تو اس کو کہنا ہے میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، یہ کہنے کے بعد پھر کیا بات کی بات ہے؟ ارے سمجھ آئے گی؟ اچھا تم کہو گے ہم جائیں گے تو ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو سمجھ جانا ہے، یہ سمجھنے نکل رہا ہے. پھر کون کیا ہے؟ میں ہوں گا گھر کا چولہا جلتا ہے، منہ بنا کے کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی گھر کا چولہا اللہ ہی جلا رہے ہیں. السلام نے سب کو کہہ دیا اللہ کی وہی تم نے، میں تو اللہ پہ ایمان لایا جو کھلاتا ہے. کون کھلاتا ہے؟ اب مجھے کون کھلاتا ہے؟ بیوی بچوں کو کھلاتا ہے اللہ. اب کیا کرتا میں جھکوں گا تو کیا ہوگا؟ تو مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ بہت سے اللہ کے بندے ان کے چھوٹے بچے چھوڑ کے اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کے بچوں کو خدا نے تربیت نہیں کی، بڑے نہیں کیے. میری ماں جب مر گئی تھی میری عمر 2.5 سال کی تھی. کسی بولو ابھی 76 سال کا میں بیٹھا ہوں. اس میں اللہ پڑے. اس میں بھائیوں اس یقین کو بنانے کو تو کہتے سیکھ لو. دکان میں بیٹھے بیٹھے دکان کو رمانا ہے. دکان کے ہوئے کیا ہوگا؟ ہمارے گودرے میں ایک مرتبہ 9 مہینوں تک کرفیو چلا اور کام برابر چلایا دکانیں پر. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پرورش کی یقین بنانے کے لیے نکالتے ہیں. یہ دنیا کے کاموں میں پھنس کر ہم نے اپنے یقین کو بگاڑا ہے. اور جب یقین بگڑا تو اللہ کی مدد رہی ہے. کیا محنت کرنے کھا محنت کر کے. ہاں 4 مہینے جب اس کو چھوڑو گے اللہ کے لیے. یہ تو چھوڑ کے جاتے ہو. دبئی بھرا ہوا ہے، قطر میں کنویں بھرے ہوئے ہیں، امریکہ میں تمہارے خاندان کے خاندان اجائے ہوئے ہیں. تو دنیا کے لیے گئے یقین تو بنا دی وہی اللہ کے لیے چھوڑو تمام چیزوں کو. اور نبی والی محنت سے اپنی جانی مالی قربان لگاؤ. اس پر خدا کا یقین بنائے. یقین معمولی چیز نہیں ہے، زبردست طاقت ہے. یقین بڑا زبردست ویل پاور ہے وہ. ہاں جو اللہ کے بندے 4 مہینے بار بار لگاتے ہیں، صحیح لگاتے ہیں نا، تو پھر اندر کی وہ طاقت ان کو مل جاتی ہے. پھر وہ رکتے نہیں ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں تم کیا سمجھو. دیکھو ہمارے بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمہارے احمدآباد کے فسادات میں جہاں کرفیو کھولے کہ جماعت تیار کر کے بھیجے احمدآباد نکالنے سے جاؤ تمہارا کسی کو خدا مسائل کرے گا. یہاں سے جماعت لے کے نکلے بھوپال چھوڑ کے جاؤ. بھوپال وہاں چھوڑے اور چھوڑ کے آؤ پھر ہماری روم پکڑ کے لے آ رہا ہے احمدآباد میں. دوستو یہ تو اللہ سے معاملہ جب صحیح ہو جاتا ہے پھر آدمی کی زندگی بن جاتی ہے. ایمان یقین معمولی پاور ہے، زبردست پاور ہے. لیکن اس کو بنانے سے بنتا ہی ہے. دنیا بنتے تھوڑا بنتا ہے ایمان. 4 بار پہ بیٹھے ہیں گپے مار رہے ہیں. گپے مارنے سے ایمان تھوڑا بنے گا. ایمان تو ایمان کی وجہ بیٹھو گے، ایمان کی باتیں کرو گے، ہم ایمان کی باتیں سنو گے، ایمان کی باتیں سناؤ گے، اللہ کی بڑائی کو بولو گے تو پھر یہ اندر رہتے گا. بنتا تب ہے یہ. اللہ کے بھائی نے بھی صحابہ سے کہا ہے کہ ایمان کو تازہ کر کے اندر لیا کرو. جدید ایمان رکھو، ایمان کو تازہ کیا کرو. صحابہ نے کہا کیسے ایمان کو تازہ کریں؟ تو اس نے فرمایا اکثروا بقول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کو جتنا کثرت سے بولو گے، کہو گے، سنو گے، اس سے تمہارے ایمان کو پانی پہنچے گا. سب کا حال ایسا یہ ہے.
زیادہ بہت ہو 2 گز کر لیے اور کبھی 2.5 گھنٹے جس خدا کے بندے کو خدا نے توفیق دی 2.5 گھنٹے لگ گئے بات کر لی. باقی 2.5 گھنٹے چھوڑنے کے بعد باقی اوقات جمع کے اوقات تو وہی دنیا ہی دنیا, ادھر کی ادھر کی نہیں, ایران کی تو رات کی. تو یقین اندر سے میں تو بولا ہو جاتا ہے, دل برباد ہو جاتا ہے, اور دل جب برباد ہوتا ہے تو آدمی کی زندگی برباد ہوتی ہے. جس کی زندگی برباد ہوتی ہے خدا اس کی دنیا کو برباد کرتا ہے. یہ سب خدا کا رابطہ ہے. جب دل محنت کر کے بنتا ہے تو انسان کے اعمال بنتے ہیں, جسم بنتا ہے, زندگی بنتی ہے. جب اس کی زندگی بن جاتی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق تو اللہ اس کی دنیا بنا دیتے ہیں, دنیا اس کے ختم ڈال دیں اللہ تعالیٰ. ہاں, اور جب یہ محنت کرتے کرتے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی آگے اگلے بن جائے. ہاں, اللہ میٹھی نیند سنائیں گے, خبر میں سوئی آرام سے, اور اپنے کے سائے میں اللہ تعالیٰ کھلائیں گے ناشتہ کھا لیجیے. اللہ کے نبی حوضے بھر پانی پلا دیں گے, پانی پی لیجیے. اور پھر اب جنت میں مزے ہی مزے کرنے ہیں, نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ نیند ہے. کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. اللہ جی کلو اشربو ہنیئا بما کنتم تعملون, کھاؤ پیو مزے اڑاؤ تمہارے اپنے اعمال کے بدلے میں. تو سب تیار ہو؟ ارے بولو تو صحیح ہے. تو اب نقلا نقلی بولو, بہت دن کے بعد فقیر آیا مانگنے تمہارے پاس. فقیر ہے اب تو, یہ اس کا بھی بھلا نہ دے, اس کا بھی بھلا, اور جو دے گا تو بہت بھلا ہوگا اس کا. اسے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو 4 مہینوں کے لیے شدے کے لیے انشاءاللہ ہم نقدہ نقلی 4 مہینے سے تیار ہیں. پہلے تو کھڑے کو بولو ہو بھائی تم لوگ تم لوگ اٹھ کے بچ جاؤ, تم لوگ اوپر آ کے بیٹھ کے اسی لیے ہو تاکہ ہم وہاں سے پیچھے سے جلدی چلے جاؤں. ارے اللہ کے بندو, ہفتے میں ہفتہ بیچ میں ایک دن تو ہوتا ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دیر سے کھاؤ گے تو کیا ہوگا تمہارا؟ 2 گھنٹے کھاؤ گے تو خدا اسے قربانی قرار دے گا, اور اس قربانی پر خدا آگے کی قربانی کی توفیق دے گا تمہیں. اور بغیر محنت کے دین نہیں ملے گا میرے بھائی. دنیا تو آ جائے گی, مفتی مل جائے گی, ہاں دین بغیر محنت کے نہیں ملے گا. اس کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی آپ کو. ہاں, یہ شیطان کے چکر سے نکلو. ہم تو الحمدللہ ہم تو ہماری مشرقی اجتماع میں جاتے ہیں 500 سے, ہم تو تبلیغ میں اکیلے جائیں. یہ نہیں ہے, ثواب ملے گا. باقی زندگی کا رخ صحیح ہو, سوچ و فکر صحیح ہو, اس کے لیے دوستوں اللہ کے نبی والی محنت کی ترتیب پر اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا. اب رحمت اللہ نے ہماری تمہاری کمزوری کی بنا پر اور اللہ کے نبی کی حدیث کی بنیاد پر ایک 10ویں زندگی کا 10واں حصہ دین پر لگانے کی ترتیب ہمیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ یہ آئے گا, کہتا ہے وہ دین کے 10 پر بھی عمل کر لے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی. اس پر نظر نے ایک ترتیب یہی ہے کہ بھائی چلو کم سے کم 10 ترتیب پر آؤ, پوری جان پورا مال تو بات کی بات ہے, 10 ترتیب پر آؤ. روزانہ کے 24 گھنٹے ہیں تو 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے خود دو اور دین کی محنت اس کو لگاؤ. مہینے کے 30 دن ہیں, 3 دن لگاؤ, اہتمام سے لگاؤ, دین کی محنت لگاؤ. سال کے 12 مہینے ہیں تو کم سے کم چلا لگاؤ اللہ کے راہ میں. فرصت اپنی جان مال کے ساتھ محنت کرو. اگر اتنا نہیں کرو گے تو صحابہ نے تو اپنی پوری جان پورا مال اللہ کے دین پہ لگایا تھا. ہاں, صحابہ تو حضور نے فرمایا تھا تم اس زمانے میں ہو, اگر تم 10واں حصہ بھی چھوڑو گے تو اللہ کی وجہ تم سہل جائے گی. لیکن میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 10واں حصہ پر عمل کر لے گی, اللہ ان کی مدد کرے گا. اس لیے بھائیوں اللہ کا فضل ہے, اللہ نے آسان کیا ہے. ترتیب بناؤ اور اپنے آپ کو اس ترتیب پر خود کو بھی لاؤ اور اپنے دوست احباب کو بھی جہاں بیٹھو سمجھا بجھا کر اسی ترتیب لانے کی کوشش کرو. ہر گھر میں, ہر فرد میں, مرد میں, عورتوں میں ایک محنت کی ترتیب زندہ ہو جائے گی, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ زندگی کا رخ صحیح ہو کر خدا ہمارے حالات بدلے گا دنیا کے بھی, اور دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا خدا ذریعہ بنا دے گا. اسے کھڑے ہو کے بولو اور پہل کرو. 4 مہینے کے لیے سیکھنے کے لیے کون کون دفتہ درجے تیار ہے, پہل کرو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ
تمہاری پیر کھڑے ہونے پر خدا آسان کر دے گا. اب کھڑے تو بولو. دیکھو کون پیر کرتا ہے. کوئی پہل کرو. پہل کرنے والے کو اللہ بہت سمجھتے ہیں. اس کی پہل کرنے پر خدا دوسروں کو توجہ دیتے ہیں. کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کو فرمایا خدا کی جان میں، مال میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں، عزت میں خدا برکت نصیب فرمانا. اور بولو دوسرا بولو. اور کھڑے جاؤ. سوچو مت اللہ پر نگاہ دے کے کھڑے ہو جاؤ. خدا آتے ہیں. دیکھو کیا نا شاید پہچان کے ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرما، خدا عطا فرما، اللہ مدد فرما. لکھو اور بولو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، آواز میں، آبروں میں، عزت میں اللہ بغیر لگے ہوں. اللہ قبول فرما. اور بولو اور بولو. دل میں آنے کے بعد بیٹھو مت. موقع ہوتا ہے اللہ دل میں بات ڈالتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے آدمی. اللہ اپنا مدد کا ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھا دیتا ہے. اور کھڑے ہو جاؤ. ہمت مندہ تو مدد خدا. اللہ کی مدد تو ہمت والوں کے ساتھ ہوتی ہے. ہاں اور خود کو اللہ فرما، خدا عطا فرما، اللہ مدد فرما. کیا نام تمہارا بھائی؟ اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں، عزت میں برکت سے. اور بولو. جس نے لگا یہ وہ خندق کے پاس تھا. جو ارادے کی ایڑ لگائے گا اللہ اسے خندق کے پاس آ جائے گا. کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. ہاں اللہ کی مدد کرتے ہو. اللہ کی مدد سے ہی آدمی جاتا ہے. اپنے ماں پیسے کالج سے نہیں جاتا. اللہ ہی کی توفیق سے جاتا ہے. ہاں اور کھڑے ہو جاؤ. اور پکڑو. کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ مدد فرماؤ، اللہ آسان فرماؤ. اللہ تعالیٰ کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں، عزت میں برکت نصیب فرمائے. یہاں بیٹھو عزیز، یہی بڑھ جا. اور بولو اور بولو اور بولو. جو بولتا اس کے دیر دکھتے ہیں رج کو. یہ میرا اپنے نہیں ہے. ابھی ہمارا نقشہ نفسی نفس نقص کیا ہے وہی اللہ آسان کرتے ہیں. تو کھڑے ہو نقشہ نفسی. اب کھڑا ہو گیا اپنے میں کھڑے ہو گیا. کھڑے ہو گیا. وہ ہمارے پیچھے اور کون بیٹھے رہے. اب تو بیٹھ مت. اللہ آسان کر دے گا. ہمت کر دے. کھڑا ہو گیا. ایک موقع ہوتا ہے اللہ قبول فرما دے، اللہ مدد فرماوے. اور بولو. سکندری یہ کہاں ہے؟ اور سکندری مسجد کا آدمی ہے. اور بولو اور بولو اور بولو. دیکھو بعض مرتبہ موقع ہوتے ہیں، اس موقع پر آدمی اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، خود آگے بڑھا دیتے ہیں اور سوچتا ہے رہ جاتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ تو عزیز سے خود سے کہتے ہیں میری طرف میرا بندہ ایک مالک پڑھتا ہے میں ایک ہاتھ پڑھتا ہوں، ایک ہاتھ پڑھتا ہے میں دو ہاتھ پڑھتا ہوں، چل کا ہاتھ دھوکے لے لیتا ہوں. امام صاحب تھوڑی خبر چاہیے. اچھا اور بولو. ہماری جماعت میں جو اچھا نے کتنے ہوئے؟ ابھی 7 ہوئے ہیں. 5 اور دے دو. ایک جماعت کو مکمل بنا دو. دیکھو بہت کھڑا ہوتا ہے. جماعت کے مکمل ہونے کا ذریعہ بنے گا، خدا سے اور آگے بڑھائے گا. دل میں تو بہت کیا ہی ہے لیکن سوچ رہے ہیں، سوچتے سوچتے شیطان ناپ کر جاتا ہے. دل میں آنے کا کھڑا ہو جائے آدمی اللہ آگے بڑھا دیتے ہیں. دیکھو کون کھڑا ہوتا ہے. بہت سے ساتھی ہیں جن کے دل میں بات آئی ہے. کھڑے ہو گئے وہ کھڑے ہو گئے. ہمت سے مدد تو مدد ہے خدا. اچھا تم ہماری دعائیں اللہ کے نبی کی دعائیں تمہارے ساتھ ہو جائیں گی.
اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں دعا دی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر۔ نبی کی مقبول دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ قبول فرما، اللہ آسان فرماوے، اللہ مدد فرما۔ آؤ کھڑے ہو جاؤ، آؤ کھڑے ہو جاؤ۔ ارے اللہ کے نبی کی دعائیں تمہارے آسان ہو جائے، چاہتے نہیں چاہتے؟ ارے بولو تو صحیح، تو کھڑے ہو جاؤ، جلدی کرو، نبی کی بات پر یقین کرو کہ اللہ کے نبی دعائیں دی ہیں۔ آؤ کھڑے ہو جاؤ، خود آپ خود بھی کھڑے ہو جاؤ، اپنے پڑوسی ساتھی کو لے کھڑے ہو جاؤ کہ ہم لوگوں کا نام لکھو، دو ہاتھ میں دو کو لے کھڑے ہو جاؤ، تین کو نام لکھو۔ دیکھو کون کھڑا ہوتا ہے؟ ایسا کون ہے جو تین آتے ہیں اپنے ساتھ دو کو لے کے کھڑا ہو کہ ہمارے تین کا لکھو؟ تین ہے، تین چار ہے، چار تینوں کا لکھو۔ کہاں کے ہو؟ اللہ تعالیٰ قبول فرما، اللہ ہماری جوانوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما کر ان سے دنیا میں کام لیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سمجھ پڑے نہیں؟ شاہ نواز۔ ارے تیرے اللہ میاں سب سے بڑا بادشاہ ہے، خوب نوازیں گے اللہ میاں۔ اور بولو، اور بولو بولو، دیکھو بولو گے تو کچھ پالو گے۔ ہاں اللہ ہی آسان کرتا ہے، اللہ ہی آسان کرتا ہے۔ ہماری اللہ نے آسان جب پہنچ جائے، منو صاحب نے ادھر منو کہا کہ پہنچے ہو گئے نا، آج تم آ جاؤ تو اچھا ہے، میں مغرب میں پروگرام ہو جاؤ نا کہ چلو بھائی کیا کر لیا، تو لگ پہنچ جاتی ہے لگ رہے لوگوں کو پہنچا نہیں پہنچایا، تم کو پہنچا دے گا، تم کیا تو کرو، معاملہ تو کرو۔ دیکھو کون کھڑا ہوتا ہے، کتنے ہوئے؟ ابھی ابھی دو معاملے ہے، اور کون کھڑا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھو کھڑے، گھبراؤ نہیں، گھبرانے کا راستہ لاکھوں چل رہے ہیں اور آپ کو بار بار تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اور جب اس کو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماؤ، خدا بہت مدد فرماؤ، اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبروں میں عزت کا برکت نصیب فرماؤ۔ اور بولو میری تصویر باقی ہے بہتر صحیح، الحمدللہ نبتا نبتی والوں نے بھی ماشاء اللہ ہمت کی، اللہ اس کو قبول فرماؤ۔ ابھی ہم آپ سے چاہتے مسجد والا ہمیں بتاؤ، چلے کی جماعت کون لے کے جائے گا، کب جائے گا؟ یہ مارچ اپریل سے آگے نہیں، مارچ کا تو تقریباً ایک ہفتہ تو جا چکا، بس یہ مارچ اور اپریل میں اپنی 4 مہینے کی چلے کی جماعتیں لکھاؤ کہ انشاءاللہ میرے ساتھ میں اپنی مسجد سے بنا کے لے کے جاؤں گا۔ ابھی بیٹھے رہو۔ ہاں کب سے؟ دیکھو 20 مارچ 30 مارچ میں 30 مارچ دیکھو بھائی 30 مارچ دیکھو اللہ آتا فرماؤ ہے، لیکن لے کے جانے کا لکھانے کا دیکھو بھائی، آج جماعت بنا کے جانا ہے کسی حال میں۔ کب 30 مارچ لکھو، کب؟ مارچ، اللہ کو اللہ کا فرماؤ تمہارے ساتھ لکھو۔ چار مہینے 4 مہینے کی لکھو اللہ کا۔ جب 10 مارچ کو ایک جماعت 4 مہینے کی چلے کی، اور اپریل میں
وہ بھی زندگی میں لکھو دونوں لکھو بھائی میں بیٹھو بھائی حضرات میرے بندو میرے دوستوں ایسا نہ کرو یار اپنا غریبوں کو نہ ستاؤ تمہاری دکان کی گراہکی کو خراب ہے تم کو کتنا خراب لگتا ہے تمہارے ساتھ جماعت بنا کے جانا ہو چلو اللہ کو گھماؤ بولو دیکھو جماعت 7 آدمی نہیں ہوتی جماعت 12 سے 15 آدمی کی ہوتی ہے کب سے بہت دور چلے گئے یار ابھی تو 8 مارچ ہے ارے اب تو زندگی مانتے ہیں کیمرے کا مانتے ہیں تو لکھو بھائی اللہ آتا کو اللہ کو میرے تو گلاؤں بولتے ہیں کہ میرے ساتھ جماعت بنا کے جاؤں گا کب جائے گا تو تم کہاں کی ہو پارٹی کس کا خبر تو اپریل میں تو جماعت نہیں کہ میں تو اپریل میں تیرے ساتھ جماعت مانگتا ہوں تو یہ اپنی جماعت تیار کرنی ہے نہیں تمہاری کیا بتاؤ تمہارا ابھی پڑھتے ہو کب ڈگری پوری ہو رہی ہے کتنا دورہ ہو جائے ابھی تو چھٹی بڑھے گی تمہاری نہیں ہاں بولو کب سے اور یار اتنا دور تو چلے جاتے ہیں یار جتنی لمبی مدت ہوتی ہے کافی بھول جاتا ہے جتنی شارٹ ہوتی ہے تو اس میں یاد رہتا ہے کام ہو جاتا ہے جی ہاں یہ پتہ ٹھیک ہے اللہ مطلب آتا فرما ہے دیکھو شکر کرو گا بہت دور ہو گئے یار تو اسکول جاتا ہے کیا نہیں نا تو تجھے کیا بھی سر ابھی میرے بات میں چلا تھا کون سی مسجد ہے ہماری گھر کا ہمارا بھی ہے مسجد ہاں بولو 30 مارچ اللہ صاحب ہے ہاں بولو یہ مسجد والے تو بولتے تھے ہر ہفتے میں اجتماع ہوتا ہے ہفتہ والی ان کے تو ہر ہفتے میں جماعت نکلنی چاہیے اور امام صاحب ارے کچھ کرو نا یار کچھ ہمیں تم کو دو نا یار کیا ایسا کرتے ہو ہماری مسجد کی جماعت کب نکلے گی بتاؤ 25 مارچ ٹھیک ہے یار کوئی لوگ کوئی ہے نہیں اب اس مسجد کے لوگ کوئی ہے اس میں کوئی بولتے نہیں تم تو امام صاحب تو کہتے ہیں 25 مارچ کو تو جماعت رکھی ہے ایسے تم بولتے تو نہیں تو کوئی دوسرا کون ہے ابھی یہ مسجد کا اس مسجد کا دوسرا آدمی کوئی ہے نا ایسا ہوتا ہے کیا مرکز ہوتا ہے مرکز کے لوگ کمر ہوتے ہیں باقی باہر کے جاتے ہیں ہمارے محلے کے آدمی دکھتے نہیں ہیں کیا ہے دوسری منزل چلے گئے ہو باہر کی حکمت کتنے ہوں گے تو ہے 3 آدمی ہو کون سے دن میں یہ کتنے کے ہے کچھ ہے تمہارے آگے کے لوگ ہے تو مارچ میں جماعت بھیجنے کی ہے تمہارے جانے کا ہے اس سے چلو لوگ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ایوب میاں رسول میاں آپ کی موکلہ صالحہ بن یوسف میاں کی ذات کو افضل خان سلیم خان کے نکاح میں 4,000 روپے نقد مہر کے عوض میں دیا. افضل خان سلیم خان ایوب میاں رسول میاں شیخ کی وکالت سے صالحہ بن یوسف میاں شیخ کی ذات کو 4,000 روپے نقد مہر کے عوض میں حاضرین مجلس کی شہادت سے آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا. جی ہاں قبول کیا. بارک اللہ فیک. یہ پورا مجمع اس بات کو طے کر رہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے اپنے محلوں میں اور مسجدوں کے اطراف میں اس بات کی محنت کرنی ہے کہ کوئی آدمی ہماری مسجد و محلے میں بے نمازی نہ رہے. اور اس کی ایک ہی شکل ہے، یہ سب یہ طے کر لے کہ آئندہ ہفتے تک مجھے ایک اپنے محلے کے بھائی پر محنت کر کے اسے مسجد میں نماز میں لانا ہے. تو یہ ایک آدمی ایک پر بھی محنت کرے گا تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہمارے محلوں میں کوئی آدمی بے نمازی نہیں رہے گا. طبیعت پر دینے کی بات ہے میرے بھائیوں. نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. ہاں، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے یہ نماز کا چھوڑنا ہے. ہم لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ابھی اندازہ لگاؤ کہ ہمارے محلوں میں 60-70% مسلمان نماز چھوڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے محلوں میں تو اللہ کے بڑے بڑے گناہوں کے کرنے والے 60-70% ہیں. کیسے ہوگا مثالات؟ اور یہ کیوں ہے؟ ہماری غفلت پر ہے. ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم ذکر نہیں کرتے. ہمارے سچی تو آخری دنوں میں یہی کہتے ہیں بھائی 100% نماز بنا امت میں. اس سے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے محلوں میں اپنی گلیوں میں اس فکر کے ساتھ رہو گے نہیں ہماری گلی میں ہمارے محلے میں کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے. ان سے دوستی کرو، ان کو کے ساتھ چائے پیو پلاؤ، انہیں سمجھا کر بجھا کر کیا محبت سے نماز کی دعوت دو، مسجد والا بناؤ. اور انہیں مسجد والا بنانے کے بعد جب یہ مسجد میں آنے والے بنیں گے انشاءاللہ تعلیم میں بیٹھیں گے، دین کی بات سنیں گے، یہی انشاءاللہ آگے چل کر دین کی محنت میں لگنے والے بنیں گے. اس آفات سے ہماری گزارش ہے سب کے سب طے کرو گے انشاءاللہ. اب ہم اپنے محلوں میں محنت کر کے ایک ایک مسلمان کو مسجد میں لانے کی فکر کریں گے. کرو گے؟ اچھا، اس میں کون ہے یہ طے کرتا ہے؟ آئندہ ہفتے تک انشاءاللہ میں اپنے محلے میں یا اپنی مسجد کے اطراف میں محنت کر کے ایک مسلمان کو سمجھا بجھا کر خوشامد کر کے مسجد میں لانے کی فکر کروں گا. اس کی فکر کرو گے دوستوں. اپنی مسجدوں میں ہر مسلمان کو لاؤ اور 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے ہر گھر پر جا کے محنت کرو. 2.5 گھنٹے کوئی بڑی بات نہیں ہے دوستوں. 8 گھنٹے تمہارے کاروبار کے ہم نے تم کو دے دیے. کاروبار کرو،
حلال پاک طیب روزی. 6 گھنٹے رات کو سونے کے لیے نیند کے لیے دیا آپ کو. 8 اور 6 14 گھنٹے ہوئے. 2 گھنٹے کھانے پینے دوسری ضروریات کا تم کو دے دیا. 16 گھنٹے اور تمہارے دنیا کے تمام کاموں کے ہو گئے. اب 8 گھنٹے تمہارے پاس باقی ہیں. ان 8 گھنٹوں کو ہم کہتے ہیں 2.5 گھنٹے ٹھیک ہو دو. تمہارے فارغ وقت کو مانگ رہے ہم, تمہارے دنیا کے کاموں سے نہیں مانگ رہے ہم. وہ جو تمہارے وقت میں دوست ہوئی ہے آپس میں بیٹھکوں میں ادھر ادھر لایا نہیں بیکار باتوں میں خرچ ہو رہے ہیں, ان میں سے 2.5 گھنٹے مانگ رہے ہیں. 2.5 گھنٹے اللہ کے نبی کی دین کے لیے دے دو اور اپنے محلے میں چل پھر کر محنت کرو, جم کر محنت کرو, استقامت کے ساتھ محنت کرو. اتنی محنت کرو کہ اللہ کو رحم آ جائے, اللہ کو رحم آ جائے. اور محنت کر کے پھر تم اللہ سے اللہ کوئی ہدایت دے دے تو دے دے, اللہ تمہاری سن دے. اور انشاءاللہ ہمارے محلوں میں خدا اعمال کو زندہ کر دے گا. اتحاد آزاد سے ہماری گزارش ہے 2.5 گھنٹے روزانہ اپنی ضرورت سمجھ کر اپنے محلوں میں چل پھر کر محنت کرو. اللہ کے لیے تھوڑی بہت تکلیف جھیلو, اٹھاؤ. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ کون کرے گا؟ اللہ اچھا فرمائے, اللہ قبول فرمائے. اور اپنے محلے میں ہر گھر میں کتابی تعلیم زندہ کرو. کتابی تعلیم کو معمولی چیز مت سمجھو. حضرت فرماتے تھے جن گھروں میں کتابی تعلیم فضائل کی زندہ ہو جائے گی, ان گھروں میں جن سوراخوں سے گناہ گھروں میں داخل ہو رہے ہیں اللہ ان سوراخوں کو بند کر دے گا. بہت بڑی چیز ہے. خود بھی اپنے گھر میں تعلیم زندہ کرو, اپنے ملنے سے آپس میں بیٹھو, اس کی تذکرے کرو. یار اپنے گھر میں دین آنے کا راستہ تو تعلیم ہے, ہم اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کریں بھائی. تعلیم زندہ کریں گے اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے. صحت بناؤ اور ہر گھر میں کتابی تعلیم زندہ کی فکر کرو. اور اپنے محلے کے رشتوں میں خود جڑو اور اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کو اس محنت سے محروم رہو, اس کی فکر کرو. کرو گے انشاءاللہ. اور تمہاری محلے میں جو جماعت آئے ان جماعتوں کی نصرت کرو. نصرت کرو گی جماعتوں کی, خدا تمہاری مسجدوں سے عالم میں دین کے پھیلنے کی شکل پیدا فرما ہوگا. ہمارے جماعتوں کی نصرت نہیں ہے. جماعتیں ہماری مسجد میں آئیں, ہم اپنے اوقات کو ان کے ساتھ لگائیں, کتابی تعلیم میں, رشتوں میں, ملاقاتوں میں کو لے کر جائیں اور نقد تشکیل کرائیں ان کے ذریعے. اور پھر اللہ سے توفیق دے, ان کے ساتھ رات گزارو, تاجد کو اٹھو, خدا سے مانگو. انشاءاللہ یہ نصرت جو مسجد والے نصرت کریں گے اللہ ان کی مسجدوں سے دنیا میں دین کے پھیلنے کی شکل میں دعوت مانگے گا. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. کرو گے انشاءاللہ. اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت, مکمل قرآن پاک, نعتیں, ہم اور نظمیں, اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں. فیضان فاروق بھائی سائیکل والے, تھابا میاں کی مسجد کے نیچے, دریا پور. فون نمبر ہے 58 243 71 654. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما, ہمارے ارادوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ تیرے دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما, ہماری نمازوں میں صفت احسان پیدا فرما. اے اللہ ہمیں تیرے نبی والے علم کی روشنی میں 24 گھنٹے گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تیری یاد میں لگنا اور تیری اے اللہ تیرے ذکر کی حلاوت ہمیں نصیب فرما. اے مولا ہمارے اخلاق کو درست فرما دے, ہمارے اخلاق کو درست فرما دے. ہمیں کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما, ہر زیادت کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما. حلال پاک طیب برکت والی روزیاں میں نصیب فرما. ہمارے گھروں کو صحابہ کے گھروں کی طرح ایمانی ماحول سے تو آباد فرما. ایمان کی محنت و فکروں سے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے حوصلے جذبوں سے ہمارے گھروں کو تو آباد فرما.
اے اللہ تیری رضا کے جذبے سے ہمیں کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ فتنے عمر کر آ رہے ہیں. اے اللہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہم گمراہ نہ ہوں تو ہم دوسروں ہی گمراہ ہونے کا ذریعہ نہ بنے. اے اللہ اس کے ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے اور دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تیرے بندوں نے تیرے وعدوں پر یقین کر کے کام دیے ہیں. اے اللہ ان کے لیے نکلنا تو آسان فرما, ان کی مدد فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور اے اللہ ان کا نکلنا ان کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے, ان کی بستیوں کے لیے اے اللہ ہدایت کو منہ کی ہواؤں کی چلنے کا ذریعہ بنا دے. پورے عالم میں ہدایت کو منہ ہوائیں چلنے کا ذریعہ فرما دے. اور اے اللہ ان کی ارادوں کو قبول فرما کر پوری امت کے ایک فرد کو تیرے نبی والی محنت میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع یا رمضان ہیں, ان کے ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما, ہماری تمام کی مشکلات کا آسان فرما, بیماروں کو شفا نصیب فرما, حاجت بندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما, قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما, مظلومین کی حمایت فرما, ظالمین کو سچی پکی توبہ کے توفیق نصیب فرما. اے اللہ بے گھروں کو گھر نصیب فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں انہیں نیک صالح جوڑا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس نکاح کو قبول فرما, اس میں برکت مقدر فرما, خیر و عافیت نصیب فرما. اے اللہ دونوں خاندانوں میں الفت محبت کے اور محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ نیک اور صالح اور دین کے سچے خادموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ امت میں اے اللہ تیرے نبی والے نکاح اور تیرے نبی والی اہل سنتوں کو زندہ ہونے کا ذریعہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہمارے صبر کو آسان فرما. اے اللہ ہمارے صبر کو آسان فرما, قبول فرما, ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما, ہر شر سے تو ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت بنے کے آنے کا ذریعہ فرما اور امت مسلمہ کے تیرے نبی والے مقصد پر لوٹنے کا ذریعہ فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.